کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس سینئر وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ حق خودارادیت کے مطالبے کی پاداش میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھائے جانے پر عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے ہر مذموم ہتھ کنڈا آزما رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ کشمیریوں کو قتل اور گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ مسلسل خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ عید الاضحیٰ کو سادگی سے منائیں اور اس موقع پہ شہداء اور نظر بندوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دریں اثنا آج جب دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ منانے کی تیاری کر رہے ہیں، مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے لوگوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روکنے کے لیے سری نگر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ مقامی لوگوں نے پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی توہین اور گہرے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ماتم ہے، یہ ماتم کا ماحول ہے۔ آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں، گلے کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم OIC یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں خدا را بچائیے، ہمیں ان ظالموں اور جابروں سے بچائیے۔ امریکہ میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس اور صحافیوں کی دیگر مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں نے کشمیری صحافیوں کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے پر مودی حکومت پر تنقید کی ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے اپنے ایک بیان میں ان 11 کشمیری صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جنہیں مودی حکومت کے حکم پر میڈیا ٹرائل کا سامنا ہے۔ ڈیجیٹل نیوز میڈیا تنظیموں کے پلیٹ فارم نے بھی نفرت انگیز مہم پر کڑی تنقید کی ہے۔ بھارت میں نیٹ ورک آف وومن ان میڈیا نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا اور صحافیوں کو مودی مخالف نقطہ نظر سامنے لانے پر خطرات سے خبردار کرنا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان 11 کشمیری صحافیوں کو BJP حکومت کی ایما پر سری نگر کے ایک انگریزی روزنامے رائزنگ کشمیر میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں عسکریت پسندی کے حامی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ ادھر بھارت نے ملک کے اندر اور مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے خراب ریکارڈ پر نئی دہلی کو تنقید کا نشانہ بنانے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس کی بھارتی شاخ کے سابق سربراہ اکار پٹیل پر 6 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ دہلی میں قائم تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اس الزام کے تحت عائد کیا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل برطانیہ بھارت میں اپنی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے بھاری رقم بھیج رہی ہے۔ ایمنسٹی نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں امرناتھ غار کے قریب بادل پھٹنے سے کم از کم 15 یاتری ہلاک اور 40 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔